السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال، پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر ہے 11۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے، تمہارے دلوں کو دھاڑس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ سورہ انفال جو کہ ہم نے کل شروع کی ہے، 10 آیتیں کل پڑھی تھیں، تو یہ آیت نمبر 11 ہے۔ اس میں یہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو کل تو بتایا تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور مومنوں کی صفات بتائیں کہ مومن لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو کہ آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ یاد کروا رہے ہیں کہ یہ فتح ہوئی کیسے تھی، یہ فتح اللہ کی طرف سے تھی تو ہوئی کیسے تھی، فرشتے نازل کیے اللہ پاک نے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک یہ بات ہوئی کہ تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ طاری کر دی تھی تاکہ تم سے گھبراہٹ دور ہو جائے۔ گھبراہٹ کس چیز کی تھی؟ گھبراہٹ جو کافروں کا لشکر تھا اس کی تعداد اتنی زیادہ تھی، 3 گنا زیادہ تھا وہ لشکر، اور جو کہ ہر لحاظ سے لیس تھا جنگی ساز و سامان سے، ان کے پاس ہر لحاظ سے تیاری مکمل تھی، اور مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے صرف 9 تلواریں تھیں۔ 313 لوگوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، تیاری کوئی نہیں تھی، بس وہ قافلے کے لوٹنے کے لیے نکلے، اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے لشکر کے ساتھ ٹکرا دیا، یہاں ملوا دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر جو گھبراہٹیں دلوں میں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر دی تھی،
اب غنودگی کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے نا، طبعی امر ہے کہ اتنا بڑا لشکر جب سامنے دیکھا تو گھبراہٹ تھوڑی سی تو طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ صحابہ کرام کے کو ایسا لگا، سکینت نازل کی ان کے دلوں پر، سکون نازل ایسے کیا کہ ان کی آنکھوں میں ان کے سر بھاری ہو گئے، اور انہیں ایسے غنودگی آئی کہ جیسے ان کے سر جو ہیں وہ نیچے کو لٹک رہے ہیں۔ جب بندہ غنودگی میں ہوتا ہے نا تو اس کا سر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور وہ نیچے کو لٹکتا ہے، ان کی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا، ایک یکدم جیسے بندے کو اونگ کے بعد ایک دم سے اس نے اپنے آپ کو جھٹکا لیا، اور جھٹکے کے بعد آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ گھبراہٹ دلوں سے دور ہو چکی تھی اور وہ فریش ہو چکے تھے۔ تو یہ پہلی رات تو اس طریقے سے ابھی جنگ صبح ہونی تھی نا، تو رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دعا کرتے رہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر آپ نے اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بندی ہوئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ یا رب کریم، یا اللہ یہ ہے میری جو تیرا 14 سال کی محنت کے بعد یہ چند مٹھی بھر لوگ جو ہیں تیار ہوئے ہیں تیرے دین کے لیے، تو ان کو لے کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ آج اگر یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں مغلوب ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی بچے گا نہیں، کیونکہ یہی میری محنت ہے جو تو 14 سال کی، تو یہ میں لے آیا ہوں تیرے حضور میں۔ تو آج تو ان کو فتح دلا، اگر آج کافروں نے ان پر غلبہ پا لیا تو پھر ظاہر ہے کفر ہی غالب آئے گا، تو پھر ہم مسلمانوں کا نام مٹ جائے گا۔ اتنی دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو آپ اتنے محو تھے دعا میں کہ آپ کی چادر مبارک جو تھی آپ کے کندھوں سے گر جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چادر اٹھاتے آپ کے کندھوں پر ڈالتے، اسی حالت میں نماز کی ہی حالت میں آپ اتنی دعا کر رہے تھے۔ پھر اللہ پاک سے پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا 2 3 مرتبہ ایسا ہوا اور آپ اتنا رو رہے ہیں، تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرے گا، آپ کی فریاد سنے گا، اللہ نے سن لی ہے فریاد، تو اب آپ بس کیجئے، اللہ پاک آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ حالات تھے کہ لشکر ایسے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، اور صحابہ کرام جنہوں نے صبح لڑنا تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی کہ یہ لوگ جو ہیں سو لیں اور ان کو صبح ہی اٹھے تو یہ فریش ہوں۔ یہی ہوا، جب صبح صحابہ کرام اٹھے تو وہ تازہ دم تھے، اور جنگ کے دوران بھی وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ ان کی تھکاوٹ کو، تکان کو دور کرنے کے لیے ان پر اونگ طاری کرتا رہا۔ تو اللہ پاک یہ ایک نعمت اپنی یاد دلا رہے ہیں کہ مومنوں، یہ جو تم کو فتح ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ نے یہ تمہاری مدد کی، اس موقع پر کی، اس نے تم پر امن کی اونگ طاری کی کہ تم پر امن چھا جائے اور گھبراہٹ دور ہو جائے۔ پھر اللہ پاک نے آسمان سے پانی برسایا۔ پانی کس طرح برسایا؟ بارش ہو گئی۔ مسلمانوں کا اور کافروں کا جو لشکر تھا اس کی جو صفیں بنی، ان کا یہ نقشہ تھا کہ کافر لوگ جو تھے وہ نچلی میدان میں تھے، میدان کا جو نچلا حصہ تھا وہ ہموار تھا، وہ مٹی جو تھی ہموار تھی، تو کافروں نے وہاں پر اپنا لشکر جو تھا جمایا کہ ہمیں ہموار سطح ملے گی، اور پاس میں پانی بھی تھا، پانی پر بھی انہوں نے جا کر قبضہ کر لیا کہ ہمارے لشکر کو پانی ملے گا اور زمین بھی ہموار ہے تو ہمیں چلنے پھرنے میں تنگی نہیں ہوگی۔ مسلمان جو ہیں وہ جب آئے ہیں تو مسلمانوں کو ملا ریتلا علاقہ، وہ ذرا اونچا تھا، تو وہ تھوڑا بلند بھی تھا اور تھوڑا اونچا نیچا بھی تھا، تو ریت تھی وہاں پر، تو پاؤں دھنس دھنس جا رہے تھے جانوروں کے بھی اور مسلمانوں کے بھی، تو پانی بھی وہاں بھی نہیں مل رہا تھا، پانی پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا کافروں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو جمایا، اللہ پاک نے بارش نازل کر دی۔ بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ریت تھی اڑ رہی تھی وہ بیٹھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور مسلمانوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، رمضان کی 17 تاریخ تھی، تو مسلمانوں کے لیے پانی بھی انتظام ہو گیا، غسل کا انتظام ہو گیا، وضو کا انتظام ہو گیا، اور مسلمانوں نے اپنے برتن بھی بارش کے پانی سے بھر لیے۔
تھوڑے تھوڑے ریت کے اندر گھڑے بھی بنا لیے، ان گھڑوں میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ تو آپ کو پتا ریت جو ہے وہ ایک فلٹر کا کام کرتی ہے، ریت کے نیچے سے اندر سے جب پانی گزرتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، پانی کو کے اندر میل کچیل یا مٹی جو ہوتی ہے وہ دھل جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو فلٹر ہوتے ہیں ان میں ریت اور پتھروں سے پانی کو گزارا جاتا ہے تو وہ پانی کو نتھار دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے کتنا زیادہ انعام تھا اللہ کا، کہ وہاں پر میدان جنگ میں اللہ نے پانی کا انتظام ایسے کر دیا۔ تو ساتھ میں اللہ پاک نے یہ کہا کہ وہ پانی جو تھا لیطہرکم بہ، تمہیں پاک بھی کر رہا تھا، یعنی تمہارے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، وضو کرو، غسل کرو، اور دلوں کے اندر بھی جو صفائی ہوگی وہ، کہ اگر دلوں میں کوئی شکوک و شبہات تھے تو وہ یہ بارش نازل ہونے سے لوگوں کو ٹھنڈک بھی مل گئی اور اللہ کی نصرت کا یقین بھی آ گیا اور دل بھی پاک ہو گئے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وہ یوزیبا عنکم رجز الشیطان، شیطان کی گندگی کو دور کرے۔ شیطان کی گندگی سے مراد وہ وسوسے ہیں جو ایسے موقع پر دلوں میں آ گئے تھے کچھ لوگوں کے دلوں میں۔ ہر بندہ تو ابو بکر نہیں ہوتا نا، ہر بندہ تو عمر فاروق نہیں ہوتا، تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے دل میں ایمان کی کوئی کمزوری آئی تھی یا وسوسہ آیا تھا کہ یہ اتنے بڑے لشکر سے اللہ ٹکرا رہا ہے یا نبی کے وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں تو ہمارا بنے گا کیا، تو یہ وسوسے جو تھے وہ شیطانی وسوسے جو تھے وہ بھی دور ہو گئے، اس کو اللہ نے کہا ہے شیطانی گندگی کو اللہ نے دور کر دیا۔ اور اس کے بعد دل جو تھے وہ جم گئے، دھارس بند گئی، اللہ کی نصرت پر یقین آ گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، اور اس طریقے سے مدد کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے پھر قدم بھی جما دیے۔ اس کے بعد اللہ پاک اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ آیت نمبر ہے 12، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اور جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین معکم، تم مومنوں کے قدم جماؤ۔ یہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا مدد کے لیے، تو یہ وحی کی کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تو تم مومنوں کو جا کے قدم جماؤ، یعنی ان کی امیدیں بندھاؤ، ان کے دلوں میں سکون نازل کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ نے کہا کہ میں مومنوں کے دلوں میں جب تم ان کے قدم جماؤ گے تو میں کافروں کے دلوں میں ان کا رعب طاری کر دوں گا۔ فضربوا فوق الاعناق، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کافروں کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ یعنی فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیے کہ تم چلو اور ایسے ایسے کرو، تو فرشتوں نے آ کر پورا حصہ لیا اس میں، اور اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور کس طریقے سے کی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی کافروں کے مقابلے پر تھے تو ایسے لگتا تھا کہ ہماری، جیسے ہم لوگ اشارہ کرتے کسی طرف، یعنی کسی کافر کی طرف ہم بھی اشارہ کرتے، ابھی ہاتھ ہی اٹھاتے تو اس کی گردن ہی کٹ جاتی ہلکے سے وار سے، اور ایسے ہوتا کہ جیسے کہ بھرپور وار کیا گیا۔ فرشتوں نے اس طریقے سے پورا پورا ساتھ دیا، اور اللہ پاک نے انہیں کہا تھا کہ جو کافر ہیں ان کے جوڑ جوڑ جو ہے نا ان پر مارنا ہے، جوڑ جو ان کے پور ہیں ان کی انگلیوں کی پوروں پر مارو، کہ تاکہ ان کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ انہوں نے کتنا مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے، 14 سال سے یہ دشمنی کر رہے ہیں، تو آج ان کا زور ٹوٹنا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ نے بتایا کہ اس طریقے سے فرشتے جو تھے وہ مدد کر رہے تھے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے یہ جو کافروں کا حشر کیا کہ 70 جو کافر وہاں پر کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں کھجوروں کے ایسے پڑے ہوئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے تھا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی لی تھی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ پاک عذاب کی مختلف صورتوں میں بتاتا ہے نا قرآن پاک میں کیسے کیسے عذاب آئے، تو کچھ قوموں کو تو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مجموعی ہی صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا،
کچھ کو جنگوں کے ذریعے لڑا دیا، کچھ کو بیماریوں میں مبتلا کیا، کچھ کو طوفانوں سے۔ تو جب یہاں پر کافروں کو اللہ نے مسلمانوں کے ذریعے یہاں پر شکست دی، ان کو یہاں پر قتل کروایا، تو یہ بھی عذاب کی ہی ایک شکل ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ کافروں سے یہ کہا گیا کہ چکھو یہ مزہ، اور کافروں کے لیے بھی آگ کا عذاب آگے بھی تیار ہے، ابھی تو یہ دنیا کا مزہ چکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم کافروں سے ملو، لشکر میں ملاقات ہو، زحفن، زحفن یعنی جنگ کے دوران میں، فلا تولوہم الادبار، تو پشت نہیں دکھانی، پشت دکھا کر بھاگنا نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن جو بھاگا پشت دکھا کر، دورا ہو یعنی پشت پھیر کر بھاگا، الا متحرفا لقتال، صرف ایک صورت میں اجازت ہے، یعنی لشکر کو، کافروں کا لشکر سامنے ہو تو اس کو پشت دکھا کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اس کا بڑا الا، مگر یہ کہ کوئی جنگی چال ہے، اس کے لیے انسان تھوڑا پیچھے ہٹے، او متحیزا الی فئۃ، یا کوئی جماعت پیچھے سے آ رہی ہے، کمک آ رہی ہے، کوئی اور لشکر آ رہا ہے، اس سے جا کر ملنا ہے، تب پیچھے ہٹیں، تو یہ اس طریقے سے اجازت ہے۔ ورنہ دشمن کے سامنے سے ہٹنا، پشت پھیرنا اللہ پاک نے منع کیا، اور یہ حرام ہے۔ اس کے لیے سزا کیا ہے؟ فقد باء بغضب من اللہ، جو کوئی پشت دکھائے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم، تو اب اللہ پاک بتاتے ہیں مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو قتل کیا، تمہیں اللہ نے ذریعہ بنایا، لیکن پیچھے مدد اللہ کی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، آپ نے مٹی نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔ اب رمی جو ہے، رمی جمرات، رما کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، مٹی کنکر پھینکنا، تو ہم اس میں حج میں کرتے ہیں نا رمی جمرات، جمرات کو کنکریاں پھینکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب لشکر سامنے تھا، ایک حکم اس طرح سے دیا کہ پوری طاقت سے وہ آگے حملہ کرنے کے لیے چڑھا چلا آ رہا تھا نا، تو اسے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک زمین سے مٹھی بھر کنکر اٹھائیں، مٹی جو بھی آپ کی مٹھی میں آ جائے، کنکر اور مٹی، وہ اٹھائیں اور دشمن کی طرف پھینک دیں، اچھال دیں۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک نے وہ کنکریاں یا وہ مٹی کے ذرات دشمن کے ہر فرد تک پہنچا دیے۔ 1000 کا لشکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی میں جتنے مٹی کنکر آئے، جب آپ نے دشمن کی طرف اچھالے، اللہ نے وہ دشمن کے ہر فرد تک پہنچائے، وہ ان کی آنکھوں میں جا کر لگے اور ان کے لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں کو کہ تم نے بھی قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا ان کو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بات یہ ہے کہ اللہ پاک تو مومنوں کو آزما رہا تھا، کہ آزمائش کر رہا تھا جنگ کے ذریعے سے، بہت اچھی اللہ نے آزمائش کی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کئی سوالات ذہن میں آتے ہوں گے کہ اللہ نے اگر خود ہی کرنا تھا تو ایسے کیوں نہیں کیا، تو ویسے کیوں نہیں کیا؟ تو چونکہ اب یہ دورہ قرآن ہے، ہم یہاں پر سوالوں کے جواب میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اتنی سی بات سمجھ لیں کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو جنگیں لڑی جاتی ہیں تو پیچھے اللہ کی مدد نہ ہو تو کبھی بھی کسی جنگ میں مسلمانوں کو فتح نہ ہو سکے۔ تمام جو فتوحات ہیں، تمام جو کامیابیاں ہیں، مومن کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ فتح، نصرت اللہ کے حکم سے ہے۔ اسلحے پر اور اپنے زور بازو پر اور اپنی تلواروں پر اور اپنے گھوڑوں پر تیاری کا حکم ہے، تیاری کریں، لیکن اس پر انحصار نہ کریں۔
دار و مدار اللہ پر ہے، انحصار اللہ پر، توکل اللہ پر، نظر اللہ پر ہو کہ ہم نے تیاری کی ہے، لیکن اس میں مدد اللہ کی شامل حال ہوگی تو ہمیں فتح ہوگی۔ یعنی یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ مومن کا عقیدہ جو ہے وہ، اس کی نظر جو ہے وہ اللہ کے کرم پر ہوتی ہے، اللہ کی مدد پر ہوتی ہے، اپنی قوت بازو پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب اپنی جگہ پر تھا، یعنی یہ جو اللہ نے تمہاری مدد کی، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ چاہتا تھا کہ کافروں کی ہر سازش کو کمزور کر دے، ان کی جو چالیں ہیں ان کو کمزور کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ حقیقت یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا تھا، کافروں کا زور خود ہی توڑنا تھا، تو پھر مسلمانوں کو کیوں استعمال کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک دستور ہے، یہ کائنات جو ہے وہ اسباب پہ چل رہی ہے، تکوینی امور ہیں، کائنات کی جو نظام ہے وہ اسباب پر چل رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے ہر واقعے کے پیچھے۔ تو اللہ پاک نے یہ سبب بنایا کہ مسلمانوں کے ذریعے سے کافروں کا زور توڑنا تھا، تو یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ کافروں کی ہر سازش کو اللہ تعالیٰ کمزور کر دے۔ آیت نمبر 19، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ کافر چاہتے تھے، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ لے آؤ پھر تم جو وعدے دیتے ہو، ہمارا جو ہے فتح لے آؤ، یا جو ہم ڈراوے تم دیتے ہو وہ لے آؤ، تو یہ فتح چاہتے تھے، تو لو اب فتح آ گئی۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو کافر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے رہے، اپنے وسائل پر اور اپنی سازشوں پر انہیں بڑا ناز تھا، تو وہ اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ دیکھ لو، جن کو تم کمزور سمجھ رہے تھے انہی کے ہاتھوں اللہ نے تمہیں خاک میں ملا دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل جب چلا تھا مکہ سے، تو اس نے چلنے سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور وہاں پر دعا کی، اس نے گڑ گڑا کر دعا کی کہ آج جو کوئی حق پر ہے، اے اللہ تو آج حق والے کو غالب کر دینا۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہاں کے نگران ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کو ان کی میزبانی کرتے ہیں، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے ہی اللہ کے مقرب ہیں تو ہمیں ہی فتح ملنی ہے۔ تو اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ آج فتح دے اس کو، غالب کر اس کو جو کہ حق پر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فتح مانگتے تھے تو لو فتح آ گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم وہی کام کرو گے، دوبارہ سے مخالفتیں کرو گے تو ہم بھی دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگر تمہارا جتھا تمہارے بالکل بھی کام نہیں آئے گا اگرچہ کہ وہ کتنا ہی کثیر ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگو اور جبکہ تم سن رہے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام تم سنتے ہو تو اب اس کی پیروی کرو، منہ نہ موڑو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں تھے۔ یعنی یہود جو تھے وہ یہی کرتے تھے نا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کے مانند نہ ہو جانا کہ جو بات کو سنتے تھے اور حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، جو بے شک وہ جو بدترین مخلوق ہے اللہ کے نزدیک، وہ کون ہیں؟ بدترین جانور جو ہیں وہ کون ہیں؟ گونگے ہیں، بہرے ہیں، الذین لا یعقلون، وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا نا کہ سنتے نہیں تھے، سنتے کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن سنتے نہیں تھے۔ تو یہ لوگ ہے کہ کافر لوگ کانوں سے تو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے اللہ پاک نے ان کو کہا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ بے زبان جانور جو ہیں
اگر کسی بات کو نہیں بھی سمجھتے تو وہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ عقل نہیں ہے، کیوں یہ صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ اب ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بات کو سنو، اب یہ نہیں سنتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ عقل ہونے کے باوجود یہ بات کو نہیں سمجھتے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آیت نمبر 23، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ جانتا کہ ان کے اندر کوئی بھلائی ہے تو انہیں سننے کی توفیق دے دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن اب جب کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ سننے کی توفیق اللہ انہیں دے بھی دے تو یہ منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یعنی بھلائی سے مراد ہے حق کی طلب اور جستجو، حق کی طلب ہی نہیں کر رہے، حق کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، حق سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں حق کی طلب نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو سنوائی نہیں ہے بات۔ تو اب یہ نہ اگر یہ سن بھی لیتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قبول کرو اللہ کی دعوت کو اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، لما یحییکم، اس بات کی طرف جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ بات ایسی ہے کہ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ یہ چھوٹے سے جملے میں اتنی عظیم حقیقت بیان فرمائی گئی کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ تمہیں زندگی بخشتے ہیں، اس لیے جو بھی تمہیں حکم دیا جائے اسے قبول کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو، یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اب یہ آڑ کیسے بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کے دل ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، تو اللہ کو پتہ ہے دلوں کے جو اندر کے جو ارادے، جو خواہش، جو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا خواہش جنم لے گی، ابھی مجھے نہیں پتا کہ ابھی 1 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد میں کیا کرنے والی ہوں، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے دل میں کبھی گناہ کا تقاضا بھی پیدا ہو جائے تو وہ حق کا طالب جو ہوتا ہے اللہ سے رجوع کر کے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں کرواتا، یعنی وہ گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں حق کی طلب ہو ہی نہ اور وہ اللہ سے رجوع نہ کرتا ہو، تو اگر کبھی اس کے دل میں کوئی نیکی کرنے کا خیال آ بھی جاتا ہے نا تو اسے توفیق ہی نہیں ملتی، تو نیکی کے اسباب کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ نیکی کے اسباب کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، عمل کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب کسی نیکی کا خیال دل میں آئے تو اسے فوراً کر لینا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے، وہ پھر خطرناک ہوتا ہے کہ بعض اوقات توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی خالی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود عمل کر لے اور باقی لوگوں کی فکر نہ کرے، کیونکہ جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ خاص طور پر انہی لوگوں کو پڑے جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور باقی جو نیک لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہ اس سے بچ جائیں۔ جب عذاب بحیثیت مجموع آئے گا نا، ایک تو وہ عذاب ہے نا جو پیغمبروں کے زمانے میں آیا تو پیغمبر اور ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا، لیکن جب قوم برائیوں میں مبتلا ہو اور دوسرے نیک لوگ جو ہیں، اچھے لوگ جو ہیں اپنی قوم کو منع نہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو لپیٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوگا کہ جنہوں نے ظلم کیا انہی پر فتنہ پڑے گا، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اگر معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے تو اپنی طاقت کی حد تک اس کو روکنے کی کوشش کریں، ورنہ اگر اس فریضے کو چھوڑ دیا تو پھر جو بھی وبال آئے گا تو براہ راست ملوث لوگ جو ہیں وہ تو شکار ہوں گے، سبھی کے اوپر وہ وبال پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
یہ اگلی آیت میں 26 آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور تمہیں لوگوں نے مستضعفون، تم کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، یعنی مکہ والوں، اہل مکہ جب مسلمان مکہ میں تھے اور شروع کے دن تھے، اس وقت کے یہ حالات ہیں کہ اس وقت کا دیکھیں کہ کیا حالت تھی تمہاری، تم اتنے کمزور تھے کہ تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا، تخافونا، تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ ہی تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اس نے اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنایا، ورزقکم من الطیبات، اور تم کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں، سارا آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ اہل مکہ کتنے کمزور تھے جب مسلمان وہاں پر تھے، تو وہاں پر جو اب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات یاد دلا رہا ہے کہ تم مکہ میں کتنے تھوڑے سے تھے، اور ہر وقت تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ ہی تم پر ہر وقت حملہ کرتے رہتے ہیں، تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے وہاں سے تمہیں نکالا، یہاں تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ میں، اور تمہاری مدد بھی کی ہے، نصرت بھی کی ہے، یہاں تمہیں کھلا ڈلا پاکیزہ چیزوں سے رزق مل رہا ہے۔ مطلب کھلا سے مطلب یہ نہیں تھا کہ بہت امیر ہو گئے تھے، بات یہ تھی کہ ڈر خوف نہیں تھا، آزادی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اس لیے دیا کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا، امانتوں میں خیانت نہ کرنا، وتخونوا امانتکم، یہ کہ تم امانتوں میں خیانت کرنے لگو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یہ کون سی خیانت تھی؟ مطلب یہ تھا کہ جب مال غنیمت کو جمع کروانے کا حکم دیا گیا، اس وقت اگر کوئی شخص ایک رسے بھی، اونٹ باندھنے کی ایک رسے بھی اگر وہاں جمع نہ کرواتا تو وہ خیانت تھی، کیونکہ جو کچھ بھی تھا اللہ اور اس کے رسول کا اللہ نے کہہ دیا نا، تو وہاں پر جمع کروانا تھا۔ اگر کوئی سمجھتا کہ کوئی تلوار کسی کو بڑی پسند آ گئی تو یہ تلوار میں رکھ لوں تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں، باقی چیزیں تو میں دے ہی رہا ہوں، نہیں، ہر چیز جو ہے وہ وہاں جمع کرانی تھی۔ اور اگر اللہ نے کہا کہ تم جانتے بوجھتے اللہ کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور اللہ رسول سے خیانت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرو گے تو وہ ان سے خیانت ہو جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یہ بات جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اللہ پاک نے تمہیں آزمانا ہے ان کے ذریعے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو یا ان کے محبت میں یا ان کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پر آگے اگلی آیت پڑھ لیں، پھر آگے اکٹھے تشریح کرتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے ایک فرقان، فرقان ہوتا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کا ملکہ، حق اور باطل میں فرق ہونے کی ایک صلاحیت جو ہے اسے فرقان کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان صلاحیتیں دے گا، جس سے تمہیں حق اور باطل الگ الگ نظر آئے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں یا گناہ جو تم سے سرزد ہوئے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے بہت بڑا ہے جو کہ وہ تم کو عطا کرنے والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چال چل رہے تھے کافر لوگ تمہارے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جب واحد کا صیغہ ہے نا کاف کے ساتھ، تمہارے خلاف، آپ کے خلاف، تو واحد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ کافر چال کیا چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو روک لیں، گرفتار کر لیں، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو نکال دیں، جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چالیں چل رہے تھے، وہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیریں کر رہا تھا، اللہ بھی آپ کے خلاف منصوبے، آپ کے حق میں منصوبے بنا رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تو بہت بہترین منصوبے بنانے والا ہے۔ یہ وہ ہجرت کی طرف واقعے کی طرف اشارہ ہے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے دار الندوہ میں ابو جہل نے اور بڑے بڑے اس وقت کے سرکردہ امیہ بن خلف اور جو بھی اس وقت کے ابو لہب، جو بھی اس وقت کے سرکردہ سردار تھے، وہ سارے ملے اکٹھے دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے یہ اس وقت کی بات ہے، یہ لاسٹ ایئر جو تھا 13 نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 13واں سال تھا، اور ہجرت اب ہونے ہی والی تھی آپ کی، تو وہ والے اس سال کی بات ہے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کس طریقے سے مسلمان تو اب جاتے جا رہے ہیں مدینہ، اتنے سارے چلے گئے ہیں، بس اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے ہیں، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہیں، دعوت یہاں سے نکل رہی ہے اور دعوت کا سرچشمہ آپ ہیں، تو آپ کو اب یہاں سے نکلنے نہ دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ رات کو منصوبے بنائے، اور 3 تجویزیں ان کے سامنے تھیں کہ کیا کیا جائے، آپ کو قید کر لیں، یا کہ قتل کر دیں، یا کہ آپ کو اپنی زمین سے نکال کے جلا وطن کر دیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ منصوبے بنا رہے تھے، تو اللہ تو آپ کے لیے اور منصوبے بنا رہا تھا، تو اللہ کے منصوبے تو بڑے بہترین ہیں۔ تو یہ یاد دلایا گیا مسلمانوں کو کہ اللہ پاک نے ان کے چنگل سے آپ کو نکالا، حفاظت کے ساتھ آپ مدینہ آئے اور ہجرت کی، تو اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا منصوبہ کتنا شاندار تھا، ان کے سارے منصوبے فیل ہو گئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب آپ پر تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے، ہماری آیتوں کی ان پر تلاوت ہوتی ہے، قالوا کہتے ہیں، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم نے سن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے ان کے مکہ والوں کے سامنے، تو کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لی ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یا کلام جو آپ پیش کر رہے ہیں، ہم بھی ایسا چاہیں تو ہم بھی یہ بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کیا ہے، آپ کا قرآن جو ہے صرف ایک پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہی تو ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہوں نے کہا، کافروں نے، ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ کافروں نے یہ کہا تھا، یہ دعا مانگی تھی کہ اگر یہ حق ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن ہے، یہ اگر حق ہے آپ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے آسمان سے، اب اتنا بھی عذاب علیم، یا پھر آپ دردناک عذاب ہم پر اللہ لے آئے۔ یہ ایسے مطلب دلیر ہو گئے تھے، کہتے تھے ان کو یعنی یقین تھا کہ ہم لوگ ہی حق پر ہیں، تو خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ پکڑ کر انہوں نے دعائیں مانگی اور کہا کہ ہم پر آسمان کے سے پتھروں کی بارش ہو جائے یا عذاب آ جائے اگر یہ جو قرآن ہے یہ حق پر ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہوا ایسا، جب عذاب نہیں آیا، پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، تو یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے تو خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ہی حق پر ہیں جو عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں کرتا کہ آپ وہاں موجود ہوں تو اللہ ان پر عذاب بھیج دے، یعنی اس حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں اور کافروں پر عذاب آ جائے، پیغمبر کی موجودگی جہاں ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آتا، اس لیے اللہ پاک نے وہاں سے پیغمبر کو نکالا، مکہ سے نکالا اور مدینہ میں لایا، اب ان پر عذاب آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب جب اللہ چاہے گا ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا۔ ایک تو یہ ریزن ہوئی کہ انہوں نے جو دعائیں مانگی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر عذاب آنے کی، تو عذاب نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ دوسری ریزن اللہ نے یہ بتائی کہ دوسرا سبب یہ تھا، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہا، صرف یہ ایک وجہ ہے کہ یہ ان کا تو جرم اتنا بڑا ہے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ مسجد حرام سے آپ لوگوں کو روکتے ہیں، مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہیں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور اپنے آپ کو متولی سمجھتے ہیں اور یہ متولی نہیں ہیں، تو کیوں نہیں اللہ ان کو عذاب دے گا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موجودگی، اور یہ اندر سے استغفار بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ
آیت نمبر 23 میں وما کان اللہ معذبہم، اللہ ان کو عذاب اس لیے بھی نہیں دے رہا تھا کہ وہ یستغفرون کی استغفار کرتے تھے، تو اندر سے ڈرتے بھی تھے اور استغفار بھی پڑھتے رہتے تھے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس وجہ سے دو وجوہات تھیں کہ ان پر عذاب نہیں آیا، کہ ایک تو استغفار کرتے تھے اور دوسرا آپ وہاں موجود تھے. تو ان کا جرم تو اتنا بڑا ہے کہ مسجد حرام سے یہ روکتے ہیں، تو یہ کیوں نہ اللہ ان کو عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ حقیقت یہ بات نہیں جانتے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور یہاں پر ہم رہتے ہیں، تو کیا کرتے کیا ہیں یہ وہاں پر رہ کر، ان کی نماز اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے گھر کے پاس، بیت اللہ کے پاس جو نماز ان کی ہے یا عبادت ان کی ہے وہ کیا ہے، إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، پھر جب اللہ نے ان کو عذاب دیا تو اللہ نے کہا کہ اب چکھو جو کچھ تم کفر کرتے تھے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. کافروں کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ ہر اس کام میں، اس پروگرام میں، ہر اس سازش میں کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے، تو وہ نہ صرف یہ کہ کوششیں کرتے ہیں بلکہ اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں. تو جو جنگی تیاریاں ہوتی ہیں وہ اس میں مال تو لگتا ہے، لیکن کافر لوگ لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ بس اللہ کے راستے سے روک دیا جائے، اللہ کا دین پھیلے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ کیوں نہیں اپنے مال خرچ کرتے؟ انہوں نے تو اللہ کی راہ میں کرنے ہیں، اللہ کی راہ میں لگانے، انہیں اجر بھی ملنے والا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مال خرچ نہیں کرتے. اور کافر لوگ جو ہیں ان کو آخرت کی امید بھی نہیں ہے اور وہ کتنا اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، جو بھی یہ مال اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں آخر کار یہ ان پر حسرت بنے گا، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے. آخرت میں یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے یہ مال یہاں خرچ نہ کیا ہوتا. یہ حسرتیں ان پر بننی ہے، اور جب یہ مغلوب ہوں گے تب بھی حسرت بنے گی کہ ہم نے اتنا مال خرچ کیا اور پھر بھی ہمیں فتح نہیں ہوئی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، کافر لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف اکٹھا کرے گا. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، بات یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں، تمیز کر دیں ان کے درمیان، پاک اور ناپاک لوگوں کو نظر آ جائے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھے. فَيَرْكُمَهُ، پھر یہ جو ڈھیر بنائے اس کا، جمیعا یعنی اوپر تلے ساری ناپاکیوں کو اکٹھا کر دے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان ساروں اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، إِن يَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ گے، یغفر لہم ما قد سلف، تمہارا وہ بخش دیا جائے گا جو تم نے پہلے کیا. یعنی ابھی بھی اللہ نے کافروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یعنی موت تک ان کو نصیحت کی جاتی رہے گی کہ ابھی بھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا. اگر تم اب بھی باز آ جاؤ، بخشش مانگ لو، اللہ کے دامن میں آ جاؤ، تو جو کچھ تم نے پہلے کیا، جتنی بھی سازشیں وغیرہ جو دشمنیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری معاف کر دے گا. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ پھر ویسا ہی کام کریں، یعنی لوٹ آئیں اپنی کفر میں، تو اللہ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی بھی جو ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ تو گزر ہی چکا ہے. یعنی جو پھر پچھلوں کے ساتھ ہوا، جو کہ جنگ میں مارے گئے تھے، جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ابھی بھی تم باز آ جاؤ. تو پھر نہیں باز آتے تو جو ان کا حشر ہوا تمہارا بھی وہی ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے لڑتے رہو، جنگ قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے. یعنی کب تک جہاد جاری رہے گا؟ جب تک کہ دین وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب تک کہ سارا کا سارا دین اللہ کا نہیں ہو جاتا، زمین پر اللہ کا کلمہ بلند نہیں ہو جاتا، ساری زمین پر، روئے زمین پر اسلام غالب نہیں آ جاتا، تب تک جہاد جاری رہے گا.
قتال جاری رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جہاد اور قتال جو ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ جو علاقہ ہے سرزمین شام، فلسطین، یہاں پر جو جہاد جو ہے ہمیشہ جاری رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر یہ لوگ باز آ جائیں، کفر جو ہے اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں، منہ موڑے رکھیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بس جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا رکھوالا اللہ ہے۔ یعنی کافروں کو کے منہ موڑنے سے، کافروں کے کفر پر اڑنے سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا مولا، تمہارا رکھوالا اللہ ہے، تمہیں وہ ضرور سپورٹ کرے گا۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی خوب وہ رکھوالا ہے اور کیا ہی خوب وہ مددگار ہے۔ تمہیں اس کی مدد پر یقین ہونا چاہیے اور اس کی نصرت کے پر یقین رکھتے ہوئے تمہیں جہاد اور قتال جاری رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 41 اور 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جہاں پر جو مال غنیمت پہلے تو اللہ نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اب یہاں پر اس کے حصے بتائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں جان لو کہ جو کچھ بھی تم مال غنیمت حاصل کرو گے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا اللہ پاک کو تو خود ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کس کا ہوگا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کا ہوگا، یتیموں کا ہوگا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہوگا۔ باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا وہ مال غنیمت کے 4 حصے ان سب میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور جب 5واں حصہ اللہ رسول کا نکلا وہ یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، نبی کے رشتہ دار اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، فیصلے کے دن یعنی یوم الفرقان، جنگ بدر کے دن، جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس وقت جو احکام اللہ نے اس دن نازل کیے، اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر ان چیزوں پر عمل کرو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور جب تم تھے نزدیکی کنارے پر اور وہ کفار جو تھے وہ دور کے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ جو تھا وہ تم سے نیچے تھا۔ یہ وہ نقشہ ہے کہ جب لشکر جو ہیں آمنے سامنے ہوئے تو کیا نقشہ کیا بنا تھا میدان بدر کا؟ تو وہ نقشہ یہ بنا تھا کہ جو میدان بدر تھا، جو اس کا اگلا یعنی ایک کنارہ جو تھا مدینہ سے قریب تھا، اسے کہا گیا ہے ادوت الدنیا، قریب کا کنارہ، اور جو کافر آ رہے تھے مکہ والی سائڈ سے آ رہے تھے وہ میدان بدر کے دوسرے کنارے پر تھے، جس کو کہا گیا ہے ادوت القصویٰ یعنی دور والے کنارے پر۔ اور قافلہ جو تھا وہ نچلا علاقہ جو تھا ساحل کی طرف جو جاتا تھا وہ ادھر سے گزر کے تو ساحل کی طرف چلا گیا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہ بتایا کہ قافلہ تم سے نیچے تھا، کافر جو تھے وہ دور والے کنارے پر تھے اور تم جو تھے بدر کے قریب والے کنارے پر تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو تمہاری وعدے سے مطلب ہے کہ تم آپس میں کوئی وقت کو مقرر کرتے جنگ کا تو تمہارا اختلاف ہو جاتا، تم کوئی وقت طے کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یعنی مسلمان یہ دیکھ رہے تھے نا کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے اور ہم تو قافلے کو لینے نکلے تھے، ہم تو جنگ کرنے نکلے نہیں تھے، تو ہم کوئی اور وقت میں تیاری کر کے آئیں گے پھر ہم ان سے لڑیں گے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کے اوقات مقرر کرنے میں لگ جاتے نا تو اختلاف ہی رہتا، کبھی بھی وہ کام نہ ہوتا جو اللہ چاہ رہا تھا۔ تو اللہ نے یہ چاہا
کہ آج ہی تمہیں ان سے لڑائے بڑھائے اور تمہارا ان کے ساتھ ٹکراؤ کروائے، اور یہ کام ہو کر رہنا تھا آج ہی، کہ آج ہی تم اس کا لشکر سے ٹکراؤ اور آج ان کا کام تمام ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جسے آج ہلاک ہونا ہے وہ آج دلیل پر ہلاک ہو، یعنی کافر جو آئے ہیں کفر کے ساتھ ہلاک ہوں گے، اور مومن جو ادھر سے آئے ہیں وہ حق کی دلیل ان کے ساتھ ہوگی اور کفر کی دلیل، یعنی پتہ چلے گا کہ آج جو ہے موت کس کو آئی ہے، کس چیز پر آئی ہے، ایمان پر آج کون مرا ہے اور کفر پر آج کون مرا ہے۔ تو جو زندہ رہے گا اس کا بھی پتہ چلے گا کہ وہ کس سائڈ سے آیا تھا، نبی کی طرف سے تھا، مسلمانوں کی طرف سے تھا، یا کہ کفر کی طرف سے تھا۔ تو آج اللہ تعالیٰ یہ چیز واضح کرنا چاہتے تھے۔ کافر لوگ جو آئے تھے، لشکر لے کر آئے تھے، اس میں یہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ سے لڑ رہے تھے، تو ان کے ماموں جو تھے وہ کافروں کے ساتھ ان کے لشکر میں آئے تھے اور انہوں نے ان کو قتل کیا۔ تو موت جو آئی، پتہ چلا کہ آج کفر کے ساتھ پر کون مرا ہے اور ایمان پر کون مرا ہے۔ تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، وہ بھی کافروں کے لشکر میں آئے تھے اور قید ہوئے تھے، وہ ان کو قیدی بنایا گیا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بیٹا جو تھا وہ بھی ادھر سے کافروں کے لشکر میں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں ٹکرایا ہے تو وہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ آج حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور اے پیغمبر وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے خواب میں تمہیں دشمنوں کی تعداد کم دکھائی تھی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تمہیں وہ زیادہ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی بات، چھپی بات سے کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے دلوں میں جو کوئی بات اگر چھپی ہوئی یہ تھی کہ ہم کمزور ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہماری تیاری نہیں ہے اور وہ لوگ زیادہ ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو جانتا تھا کہ تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ تو وہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایسا دکھلایا کہ کافروں کا لشکر تھوڑا سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسلمانوں کو، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں کے دلوں کو مضبوط ہو جائیں لوگوں کے دل، اور اللہ تعالیٰ اگر زیادہ دکھا دیتا پھر تو اختلاف ہو جاتا۔ تو اور وہ وقت بھی یاد کرو، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا۔ جب لشکر سامنے آ گیا تو اس وقت مومنوں کو لگ رہا تھا کہ یہ تو تھوڑے سے ہی ہیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تعداد بھی ان کی آنکھوں میں تھوڑی دکھا رہا تھا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ کا امر، اللہ کا فیصلہ جو ہونے والا ہے وہ ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ ایک تو خواب میں دکھایا نبی کو، دوسرا مسلمانوں کو سامنے جو لشکر نظر آ رہا تھا انہیں تھوڑا سا نظر آ رہا تھا۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کو لگا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ جوش کے ساتھ لڑے اور ان کو ایسا لگا کہ ہم ان تھوڑوں سو کو جلدی سے ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن کافروں کے ساتھ بھی اللہ نے ایسے کیا کہ مسلمانوں کی تعداد ان کو تھوڑی سی دکھائی، تاکہ وہ لوگ بھی یہ دیکھیں کہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ بھی جوش سے لڑیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان مقابلہ کروا کے لڑوا کے اللہ تعالیٰ جو ہے جن کو ختم کرانا تھا وہ ختم کرا دے، اور اپنا حکم جو تھا، امر جو تھا، اس کا فیصلہ ہو جائے۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ملو کسی گروہ سے، یعنی کسی گروہ سے جنگ کے دوران تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس کے معاملات میں تنازع پیدا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو آپس میں، فَتَفْشَلُوا، کیا ہوگا اگر تم جھگڑو گے تو کیا ہوگا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا ایک جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، اور جو ایک روب کافروں پر پڑا ہوا ہے وہ ہوا بنی ہوئی ہے وہ اکھڑ جائے گی، تم لغزش میں آ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، یعنی جنگ کے میدان میں جو معاملات پیش آئیں ان پر صبر کرو، زخم لگے ان پر صبر کرو، شہادتیں ہوں ان پر صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر ہے 47، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کر رہی ہیں اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، یعنی قریش جب نکلے تھے تو بڑے فخر سے غرور سے اکڑتے ہوئے اتراتے ہوئے نکلے تھے، تو یہ لشکر جو آیا تھا 1000 کا، ان کو تھا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم تو لازم ان کو ختم کر ہی دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو زینت دے دی، مزین کر دیا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے تھے نا تو شیطان نے انہیں یہ بتایا کہ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ آج کے دن تو لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، شیطان نے انہیں تسلی دلائی کہ میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دیکھا دو جماعتوں کو، تو دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اب شیطان نے جب دیکھا کہ درمیان میں تو فرشتے بھی ہیں، مسلمانوں کے لشکر میں تو فرشتے بھی ہیں، تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا، وقال انی بریء منکم، کہنے لگا میں آج تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نہیں نظر آتی، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی جو شیطان کی یقین دہانیاں تھی اس نے مشرکین کے دل میں خیال ڈالے تھے، تو وہ سارے کے سارے پھر اس نے اپنے اس طریقے سے پیچھے ہٹا، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سراقہ ایک شخص ہے اس کے روپ میں آیا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم یہ کرو تم وہ کرو، پھر جب اس نے دیکھا فرشتے بھی یہاں موجود ہیں تو وہ تو دم دبا کر بھاگ گیا، لوگوں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا، پکارا کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں پیچھے بھاگ رہے ہو، تم تو ہماری مدد کا یقین دلا رہے تھے، تو اس نے بھی یہ الفاظ بولے کہ میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی، میں بری ہوں تم سے، میں کوئی ذمہ نہیں لے سکتا، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، تو اس طریقے سے وہ بھاگ گیا میدان سے، اور اس سے بھی کافروں کے حوصلے ٹوٹے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جیسے آج ہم کوئی شخص بہت زیادہ قربانیاں دینے پر تلا ہو نا، اور بظاہر حالات ہمیں ایسے نظر آ رہے ہوں کہ آگے کچھ رزلٹ نہیں نکلنے والا، اور ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ بندہ تو دیوانہ ہی ہو گیا، اس کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ آگے موت ہے، اسی طریقے سے اس دن جب مسلمانوں نے مسلمان لشکر جو تھا آگے پیش قدمی کر رہا تھا، تو منافقین جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ان کا حال، دیکھو یہ کر کیا رہی ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں
کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو یہ چیز ان کو نظر نہیں آ رہی کہ سامنے موت ہے اور یہ جا رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ جو کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ سیم حماس پر بھی یہ چیز صادق آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چھوٹی سی جماعت نے پنگا کس چیز سے لے لیا، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے اور جرمنی ہے اور ہالینڈ ہے اور فرانس ہے، برطانیہ ہے، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وہ ایک لائن میں کھڑی ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہیں، اور یہ چھوٹی سی جماعت نے ان سے پنگا لے لیا، ان سے ان کے مقابلے پہ آگے کھڑی ہو گئی، تو ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جہادی ہیں تو ہم ہی غالب آئیں گے، تو ان کو تو کیا کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم دیکھتے جب کافروں کو موت آ رہی تھی، الملائکہ تو فرشتے کیا کر رہے تھے، ان کو فوت کر رہے تھے، یعنی ان کی روح قبض کر رہے تھے۔ یتوفا کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو مکمل کر لینا، وفا کر لینا، تو جب جان روح جو ہوتی ہے وہ قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو اسے وفات اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنا جو وعدہ کر کے آئی تھی، جتنا اس نے زندگی گزارنی تھی، وہ وعدہ وفا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کافروں کو کی جان نکال رہے تھے فرشتے، وہ کیسے نکال رہے تھے کہ کاش کے تم دیکھتے وہ منظر، یضربون وجوہہم، وہ مار رہے تھے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پر، یعنی کافر ان کی پٹائی کر رہے تھے، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہہ رہے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، دنیا میں تو تمہیں مار پڑ گئی ہے، اب آگے چلو اور جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، ساتھ ساتھ کافر ان کو فرشتے ان کو کہہ رہے تھے کافروں کو، یہ بدلہ ہے تمہارے جو چیزیں تم نے آگے بھیجی نا، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اعمال کر کے آگے بھیجے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے پر ظلم ہو رہا ہے، نہیں، یہ تمہارے اپنے کاموں کا انجام ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا فرعون کی آل کا، قوم فرعون کا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے، یعنی ان لوگوں کا حال بھی ویسا ہی ہوا، کافروں کا جو جنگ بدر میں آئے ہیں ان کا حال ویسا ہی ہوا جیسے آل فرعون کا ہوا تھا، وہ بھی لشکر لے کے آئے تھے سارے کے سارے، اللہ نے ان کو بحر کلز میں ڈبو دیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ آل فرعون اور ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے ان کا جو حال ہوا کہ ساروں کو اللہ نے ملیا مٹ کر دیا، ان کا حال بھی ایسا ہی ہوا۔ کفروا بآیات اللہ، کیا کیا تھا انہوں نے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ پاک نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی قوی ہے، طاقت اللہ کی بہت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت ہے۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو نعمت اس نے کسی قوم کو دی ہوتی ہے وہ تب تک نہیں بدلتا، لم یکو مغیرن، وہ نہیں بدلتا اپنی نعمت کو اس قوم پر جو اس نے دی ہوتی ہے اس کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ لوگ خود ہی اپنے آپ کو نہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو عذاب دینا ہے تو ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کرتا کہ قوم تو ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی اور اللہ نے اسے عذاب دے دیا، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی حالت خود بدلتے ہیں، یعنی جو نعمت ان کو اسلام کی اللہ نے دی، ان کے پاس بھیجے نبی، بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن بھیجا، ان لوگوں نے اس نعمت کی ناشکری کی اور اس کے درپے ہو گئے اور اپنی حالت ایسی بدلی انہوں نے کہ کفران نعمت کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ کدأب آل فرعون، ایسا ہی کہ جیسے آل فرعون کی عادت تھی، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی تھیں اور انہوں نے ناشکری کی پیغمبروں کی،
اور اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانا، اللہ کے پیغمبر کو پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے فرمایا کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا، واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، وکل کانوا ظالمین، اور سارے کے سارے یہ لوگ ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو بدترین مخلوق ہے وہ کون ہے؟ کفروا، کافر لوگ ہیں، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والے اللہ کی بدترین مخلوق میں آتے ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم سے عہد لے رکھا ہے، پھر ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور یہ ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، پھر اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ کافر لوگ تمہارے ہاتھ لگیں جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِم، تو ان کو اچھے طریقے سے، یعنی ان کو ان کی پٹائی کرو، ان کو سامان عبرت بناؤ، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اب یہاں پر جو یہاں سے اس آیت سے مراد وہ مدینہ منورہ کے آس پاس کے یہودی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا۔ ہم نے سیرت کلاس میں بھی پڑھا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد معاہدے کیے، دو تین قسم کے معاہدے کیے۔ ایک کیا مسلمانوں کے درمیان اخوت کا معاہدہ، ایک کیا وہاں جو مشرکین رہتے تھے اوس اور خزرج کے، ان کے ساتھ امن کا معاہدہ، اور ایک کیا تھا یہود کے ساتھ معاہدہ امن، تاکہ یہ لوگ جو ہیں اندر سے جو سارے لوگ ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو ایک معاہدے میں پابند کریں تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، بعد میں پھر جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کی طرف توجہ ہوگی۔ تو یہ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کر لیا۔ اب انہوں نے مدینے کے دفاع کا جب وقت آیا، اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو مدینے کے دفاع میں سب لوگ شریک ہوں گے، کافر بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی۔ انہوں نے یہ معاہدہ توڑ ڈالا تھا اور بار بار خلاف ورزی کی، الٹا باہر کے جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ مل جاتے اور ان کے ساتھ ساز باز کرتے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر جب ان سے تمہارا سامنا ہو، ان کے ساتھ مقابلہ ہو، تو ان کو ایسے ہی سزا دو، ایسا مزہ چکھاؤ کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں نا، جو پیچھے رہ گئے ہیں نا لوگ، ان کو سامان عبرت ہو کہ ہمارا بھی یہی حشر ہوگا اگر ہم نے بدعہدی کی تو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ یعنی اب پتہ چل گیا، مثلا یہود کا جو سب سے پہلا قبیلہ جو بدعہدی کا شکار ہوا تھا وہ بنو قینقاع تھا۔ بنو قینقاع کی طرف سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ بدعہدی کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اب انہوں نے بدعہدی میں پہل کی ہے تو تم نے جو معاہدہ کیا تھا تم بھی وہ معاہدہ سیدھے سیدھے ان کی طرف برابر پھینک دو کہ بس معاہدہ ختم۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اس بات کا خیال ہرگز نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، یعنی آگے نکل گئی ہیں۔ انہم لا یوجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، یعنی اب کچھ جان بچا کر بھاگے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ فرار ہوئے ہیں تو وہ بچ گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آئیں گے دوبارہ اور دوبارہ پکڑے جائیں گے اور دوبارہ ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو دوبارہ مارے جائیں گے۔ آپ لوگ ان کے خلاف تیاری رکھیں۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جتنی طاقت تم میں ہے وہ مہیا کرو، مستطاعتم، جتنی بھی طاقت تم مہیا کر سکتے ہو ان کی ساتھ تیاری میں مہیا کرو۔ من قوت، طاقت اکٹھی کرو، ومن رباط الخیل، گھوڑوں کے نشان لگے ہوئے گھوڑے تیار کرو جو جنگ میں کام آتے ہیں، وہ اسپیشل تیار کیے جاتے ہیں، ان کی تیاری رکھو۔ ترہبون بہ، اس سے کیا ہوگا
کہ تمہارا روب جو ہے وہ قائم رہے گا عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، جو تمہارے دشمن ہیں ان پر، وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو تماشا دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کون غالب آتا ہے، ان پر بھی روب پڑے گا. لا تعلمونہم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. یعنی ایک تو دشمن سامنے آ گیا، باقی اور لوگ بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور ہم کس کے ساتھ ملیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو پارٹی بازی میں، پارٹی بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ جانتا ہے، ان پر بھی تمہارا روب پڑے گا، تو تم اپنی تیاری پوری رکھو. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تو وہ پورا کا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ دشمنوں یہ تیاری جہاد کی کرنے میں جو بھی مال خرچ کرو گے، تم وقت خرچ کرو گے، صلاحیتیں لوگے، جو بھی خرچ کرو گے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دے گا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف جھک جائیں تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر توکل کر لو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اگر یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم ہے، اگر اسلام اور مسلمانوں کی جو شان و شوکت ہے یا غلبہ ہوتا ہے جنگ میں، تو اگر کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی فریق صلح کا پیغام دے تو مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے صلح کے پیغام کو قبول کریں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ حماس کے جو لیڈر ہیں، جب بھی یہ صلح کی پیشکش آتی ہے ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم صلح نہیں کرنا چاہتے، ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ صلح کی پیشکش کو ہم قبول کرتے ہیں اور اپنی شرائط رکھتے ہیں کہ یہ برابری کی سطح پر ہوگا، یہ نہیں کہ ہمیں دبا کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر درمیان میں فل جنگ جاری ہے تو یکدم کافر جو ہوتا ہے وہ صلح کی پیشکش کے لیے لے کر آ جاتا ہے، تو اب مسلمان یہ سوچیں کہ ہم یکدم جنگ کو کیسے روک دیں، ہمیں اب اچھی طرح ان کو مزہ چکھانا ہے یا اب ہم ان کو اپنی شان و شوکت دکھائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. مسلمانوں کو جیسے ہی صلح کی پیشکش ملتی ہے تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ صلح کو قبول کریں اور آگے کے لیے جو آپ سوچ رہے تھے اس پر اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کے لیے انتظام اچھے کرے گا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، یعنی اگر مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا ارادہ ہے کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اس دھوکے کا جو انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہ رب، وہ ذات، وہ اللہ جس نے ابھی آپ کی مدد کی ہے، اپنی نصرت سے ابھی آپ کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے، وہ آگے بھی آپ کی مدد کرے گا. آیت نمبر ہے 63. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے کیسے مدد کی مسلمانوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ اوس اور خزرج آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ ان کے درمیان کبھی جنگ بند ہوتی نہیں تھی، اور یہ جنگی چالیں چلانے والے یہود ہوتے تھے جو ان کو لڑاتے رہتے تھے. یہ آپس میں جب کفر پر تھے نا، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے ہاں جنگیں جو تھیں یہ ان کے لیے فخر کا باعث ہوتی تھی، اور ان کی آپس کی طاقت ہمیشہ سے لڑائیوں میں صرف ہوتی رہتی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جو ریسنٹ جنگ ہوئی تھی، جو ایک حالیہ جنگ اس وقت ہوئی تھی، جنگ بوآس، وہ جنگ بوآس جو تھی وہ ابھی جاری تھی، یعنی کہ جیسے ہوتا تھا وقفہ درمیان میں آتا تھا، پھر کچھ عرصے بعد پھر یہ لڑنے لگ جاتے تھے. وہ جو وقفہ درمیان میں آیا تھا جنگ بوآس کے بعد، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تھے. پھر اللہ پاک نے ان کے دلوں میں، یہی اوس اور خزرج، ان کے دلوں میں ایسی الفت ڈالی، نبی کی محبت ڈالی، اسلام کی محبت ڈالی، تو آپس میں یہ بھائی بھائی بن گئے، اخوت کا رشتہ قائم ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ان کی جو الفت تھی وہ اللہ نے ان کے جو دلوں میں پیدا کی، اور یہ آپ کے ساتھ ہو گئے، آپ کے ساتھ جان مال لٹانے کے لیے تیار ہو گئے.
لو انفقت ما فی الارض جمیعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اب یہ آپ پر جان نچھاور کر رہے ہیں، ایسی الفت اگر آپ زمین بھر کے بھی دولت خرچ کر دیتے نا تو ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، آپ جتنی بھی دولت خرچ کرتے وہ نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومن آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو ابھارو قتال جہاد پر آمادہ کرو۔ ان یکم منکم عشرون صابرون، ان کو بتاؤ کہ اگر تم میں سے 20 ہوں گے صبر کرنے والے، 20 آدمی مومن صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبو مئتین، 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی ایک بندہ 10 پر غالب آئے گا، اتنا تمہارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے کہ تم 20 آدمی 200 کے لشکر پر غالب آؤ گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم 100 ہوگے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو 1000 کافروں پر غالب آؤ گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے یہ کافر لوگ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ 10 کافروں پر بھاری ہے، لیکن 10 بندے کافر اور ایک اکیلا مومن ان پر غلبہ پا لے گا، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوا، ایسا کہ ایک شخص جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہے تو کوئی شخص کمزور بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی بوڑھا بھی ہوتا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی 10 پر ہی غلبہ پا لے۔ جیسے کہ جنگ بدر کے شروع میں جو مبارزت ہوئی تھی، حضرت علی نکلے، حضرت حمزہ نکلے اور حضرت ابو عبیدہ نکلے، تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو فوراً ایک ایک بار میں ہی اپنے سامنے والے کافروں کو تلوار سے قتل کر دیا، لیکن جو ابو عبیدہ تھے ان کا وار تھوڑا ترچھا پڑ گیا اور کافر نے ان پر حملہ کر کے ان کی ٹانگ کو چوٹ لگا دی اور ان کی ٹانگ کی ہڈی جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، تو وہ کافر پر غلبہ فوری طور پر نہیں پا سکے، تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ان کی مدد کی تو ان کے مقابل کو قتل کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اگلی آیت میں یہ کہا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تھوڑی تخفیف کر دی ہے، کمی کر دی ہے، یعنی ایک آدمی 10 پر غالب نہیں آتا تو اللہ نے تھوڑی سی اس کے میں تم لوگوں کو گنجائش دی ہے، کمی کی ہے، کیونکہ وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے درمیان کمزور لوگ بھی ہیں، فَإِن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، بس اگر تمہارے یعنی ایوریج یہ بنائی کہ اگر تمہارے 100 آدمی صبر کرنے والے ہیں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی ایک مومن 2 پر غالب آ جائے گا، دگنے پر آ جائے گا۔ تو تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں ملی ہیں کہ ایک اسلامی لشکر جو ہے وہ اپنے سے 10 گنا پر بھی غالب آیا ہے، جیسے کہ یہ والی آیت میں اللہ نے کہا، 65 والی آیت میں کہا، لیکن دگنے پر تو ہمیشہ ہی غالب آنا ہے، اپنے سے دگنے لشکر کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ زیادہ ہے، وہ تو غالب آنا ہی آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، اور کسی نبی کی شان یہ نہیں ہے، یعنی شان یہ نہیں ہے بات کہ وہ اپنے پاس قیدی رکھے یہاں تک کہ وہ زمین میں ان کا خون نہ اچھی طرح بہا چکا ہو۔ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو، دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور اللہ تو آخرت کا سامان، آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ ولولا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر نہ لکھا گیا ہوتا پہلے سے اللہ کی کتاب میں، جو پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ جو کچھ تم نے لیا
اس کے بارے میں بہت بڑا عذاب تم کو لگ جاتا۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ قیدیوں کے جو فدیے لیے گئے تھے جنگ بدر میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ لوگوں کو ساروں کو پتہ ہی ہے، بڑی مشہور بات ہے اور بار بار ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے کہ جو 70 قیدی ہوئے تھے نا بدر میں، تو اس کے بارے میں یہ رائے بنی تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، ابھی تو ان کے 70 قتل ہوئے ہیں نا، تو یہ بڑے بڑے سرغنے ہیں، یہ بڑے بڑے اپنے قبیلوں کے لیڈر ہیں، جنہوں نے اسلام دشمنی میں 14 سال صرف کیے ہیں بڑھ چڑھ کر، تو ان لوگوں کو آج اگر قتل کر دیا جائے گا نا، تو کفر کا زور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، انہیں دوبارہ سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم دل تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ اپنے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے بھائی بند ہیں، اگر آج ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑیں گے تو کل کو یہ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام لے آئیں گے، ایک یہ بات۔ دوسرا، ہماری جو اس وقت حالت ہے، وہ اس وقت ہماری معیشت جو ہے بڑی کمزور ہے، اگر ہمیں ان کا فدیہ ملے گا تو ہماری معیشت کو بھی سہارا مل جائے گا، تو یہ پیش نظر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی نرم تھا، ابو بکر صدیق کا دل بھی نرم تھا، تو ان دونوں کی رائے یہ ہو گئی، تو پھر اور لوگوں کی بھی رائے یہ ہو گئی، لوگوں کو جب نظر آیا کہ مالے وہ اس کا ملے گا، فدیہ ملے گا، تو لوگوں نے پھر اس بات کو پیش نظر رکھا اور قیدیوں کے فدیے کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے شایان شان یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ قیدیوں کو اپنے پاس روک کے رکھے، اس کا تو کام تھا کہ وہ زمین میں خون ان کا بہا دیتا، اور تم لوگ دنیا کا فائدہ چاہ رہے تھے، آخرت اللہ چاہتا ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ پہلے سے تمہارے لیے اللہ نے معافی کا اور اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے اپنے فضل کا فیصلہ نہ کیا ہوتا نا، تو جو تم لوگوں نے سامان لیا، فدیہ لیا، وہ اس کے بدلے میں تم سب کو بڑا سخت عذاب لگ جاتا۔ اب یہاں پر کتنا فدیہ تھا؟ ایک قیدی کا فدیہ جو تھا 4000 درہم تھا، تو جو قیدی خوشحال تھے ان کا تو 4000 درہم تھا، لیکن جو قیدی کمزور تھے مالی طور پر، جن کی حیثیت کم تھی، ان سے 2 بھی لیا گیا، کسی سے 1 بھی لیا گیا، 1000 بھی لیا گیا، اور کچھ لوگ جو کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے، پڑھے لکھے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ مصلحتیں تھیں، اس وقت کی مصلحت کے پیش نظر یہ فیصلے کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ مصلحت کو نہیں چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا زور توڑا جائے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد بہت روئے، اتنا روئے کہ اتنا زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آگے معافی کا اعلان آ رہا ہے، آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میں نے آپ لوگوں کو بہرحال معاف کر دیا، جو بھی آپ نے فیصلہ کیا اس کے بدلے میں عذاب نہیں نازل ہوا، اور معاف کر دیا۔ تو صحابہ کرام کہتے کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عذاب آنا تھا نا، وہ مجھے دکھا دیا گیا، کہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو کیا ہوتا، وہ کون سا عذاب تھا، وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روتے تھے۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 70، یا ایھا الذین، یا ایھا النبی، اے نبی، کل من فی ایدیکم من الاسری، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے نا، اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انہیں اگر اپنی جو قیدی آئے ہوئے تھے نا، انہیں اپنی آزادی کے لیے فدیے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر ہم مسلمان ہو جائیں
اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر ہم سے یہ فدیہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو ان میں ایک سب سے بڑی مثال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی. وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قیدی کی صورت میں یہاں موجود تھے. تو وہ کہتے کہ میں مسلمان، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن جو میرا قبیلہ تھا نا اس کے لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، انہوں نے مجھے جنگ پہ مجبور کر دیا تھا. تو اب آپ میرا فدیہ جو ہے معاف کریں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جیسے دوسرے قیدی فدیہ دے رہے ہیں، اب جو بات طے ہو گئی ہے آپ کو بھی دینا ہوگا، لیکن اگر آپ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے اب مال دیا ہے، اللہ اگر تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا تو وہ تمہیں وہ خیر عطا کر دے گا، اور جو تم نے اب مال دیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بعد میں ایمان میں آنے کے بعد تم لوگوں کو اتنی برکت دے گا کہ جو تم نے اب مال فدیے میں دیا وہ تمہیں بھول جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں تمہیں معاف بھی کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے تھے کہ میرا مال خرچ نہ ہو. ان کے جو قبیلے والے ہوتے تھے وہی اپنی قیدیوں کو چھڑایا کرتے تھے، تو وہ آنے سے پہلے نا ان کے پاس جو مال تھا وہ اپنا مال نا اپنی بیوی کے پاس رکھوا آئے تھے، اور اس بات کا نبی اور اب حضرت عباس اور ان کی بیوی کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا. تو حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ اپنی بیوی کے پاس اپنا مال رکھوا کر آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو آپ اپنی بیوی کے پاس رکھوا کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس کو پھر یقین آ گیا کہ ان کو تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور یہ سچے ہیں. تو انہوں نے پھر ایمان قبول کرنے کا اعلان کیا، اور ان کے جو بھتیجے تھے ان کو کہا گیا کہ اپنے چچا کو چھڑاؤ اور اپنے چچا کے لیے مال اکٹھا کرو. اس طریقے سے لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑاتے تھے. اس طریقے سے یہ ہوا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر تمہاری خیانت اللہ کو معلوم ہو گئی، یعنی اللہ دیکھتا ہے نا تمہارے دلوں کو، تو ابھی تو خیر اگر دیکھ رہا ہے تو خیر مل جائے گی، اور اگر اللہ نے دیکھا کہ تم خیانتیں کر رہے ہو فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو ان لوگوں نے پہلے بھی اللہ سے خیانتیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی نتیجے میں تمہیں ان کے قابو میں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ، یعنی حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے خیانت کی تو پہلے بھی تو تم کرتے رہے ہو، اسی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں ان کے قابو میں دے دیا کہ مسلمان تمہیں قید کر لائے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، انفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین آووا نصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھی دوست. اب وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو پہلے گزرا ہے آیت، اب یہ جو مسلمان ہیں انصار ہیں مہاجرین ہیں، یہ ان کے بارے میں آئی ہے کہ اللہ پاک ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں یہاں پر مہاجرین، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اپنے مال پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے مال سارے کے سارے انہوں نے اللہ کی ذات پہ، اللہ کی جہاد میں، نبی پر لگائے، ہجرت میں لگائے. تو اب ان اپنے پاس انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا. ایک تو یہ مہاجرین ہو گئے، دوسرے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا. ٹھکانہ کس نے دیا؟ مدینہ کے جو لوگ ہیں اسلام قبول کر لیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یہاں آ جائیں، اور مہاجرین جو آئے انہیں بھی ٹھکانہ دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھی. وہاں سے جو قریش کے جو قیدی بن کے آئے ہیں نا وہ رشتہ دار تھے ایک دوسرے کے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارے ساتھی نہیں، ساتھی تمہارے یہ ہیں جنہوں نے تمہیں ٹھکانہ دیا. یہ اور مہاجرین یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مالکم من ولایتہم من شیء، اللہ نے کہا کہ ان سے اب تمہاری دوستی ہے ہی نہیں، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لیں. کچھ مومن لوگ جو مہاجر جو ہجرت نہیں کر کے آئے تھے، مکہ ہی میں رہتے تھے وہ مومن،
لیکن ہجرت اب فرض ہو چکی تھی، جیسے نماز فرض ہے، جہاد یہاں پر فرض ہوا، ایسے ہجرت بھی فرض تھی۔ اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے ضروری تھا کہ مکہ کو چھوڑا جائے اور مدینہ آیا جائے۔ تو جو لوگ اللہ نے کہا ہجرت نہیں کر کے آئے، اب ان کی تمہارے سے کوئی دوستی نہیں۔ ولایاتہم سے مطلب یہاں کی دوستی کا وراثت کا رشتہ، اب وہ تمہارے وارث نہیں بن سکتے۔ مکہ میں ایک جائیداد ہے اور مدینہ میں آدمی آ گیا تو وہ مکہ کی جائیداد والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اب وارث نہیں بن سکتے۔ اب وراثت چلے گی یہاں کے مہاجرین اور انصار میں، اللہ نے چلائی کہ اگر کوئی مہاجر کے پاس مال ہے اور وہ اس کا جو انصاری بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، وہ ایک دوسرے کے اللہ نے وارث بنا دیے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ یعنی اب مکہ کے کچھ لوگ ہیں جو دین کا واسطہ دے کے کہتے ہیں ہماری مدد کرو، تو پھر مسلمانوں پر مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے کہ جب کہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ یعنی کوئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کے معاہدے کیے ہیں، تو اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے معاہدہ کر لیا دوستی کا، اور مکہ کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے خلاف ہماری مدد کرو، تو وہاں نہیں کی جائے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں آپس میں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض، یہ لوگ جو ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر ایسا نہیں کرو گے نا، ان لوگوں کے ساتھ ان کے خلاف ان کی مدد نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا کہ زمین میں نا بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جو ہماری وراثت چلتی ہے، جیسے ایک باپ کی وراثت اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، تو یہ احکام جو ہیں یہ فائنل ہوئے۔ اس سے پہلے تھوڑے تھوڑے احکام تبدیل تھے۔ پہلے جو وراثت چلی تھی وہ مہاجرین اور انصار میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا، تو ان میں بھی جاری ہوتی تھی، اور جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے ان میں بھی جاری ہوتی تھی۔ اور اگر کوئی شخص ویسے ہی کسی کے ساتھ ایسا جگری دوست یار بن جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم میری وراثت میں حقدار ہوگے، اس میں بھی وہ وراثت جاری ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو اب ہمارے پاس احکام ہیں یہ فائنل ہیں، ان میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلے چونکہ ابھی اسلام جو ہے نافذ ہو رہا ہے، اور ابھی جو حالات آ رہے ہیں وہ واقعات اور حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے وہ والے احکام بھی تبدیل ہوتے تھے۔ تو یہاں پر جو مکہ کے لوگ ہیں، اگر یہاں پر ایک آدمی مدینہ میں مسلمان ہوا اور یہاں پر وہ مر گیا، اس کے پاس مال ہے مدینہ میں، اب مکہ کا بندہ اٹھے وہ کہے میں بھی مسلمان ہوں اور یہ میرا رشتہ دار ہے، مجھے اس کی وراثت ملنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہجرت کر کے نہیں آیا۔ اگر وہ ہجرت کر کے آتا تو اس کو وہ وراثت ملتی۔ اب اس کا مال یہاں کا جو مومن بھائی ہے اس کو ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ والذین آووا ونصروا، یہ دوبارہ وہی آیت جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے انہیں آباد کیا، ٹھکانے دیے، یعنی مدینہ والوں نے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے صحیح مومن، صحیح معنی میں مومن یہ ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ والذین آمنوا من بعد، اب یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ جو شروع میں ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ بعد میں بھی تو ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا کہ جو لوگ ان کے بعد ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے بھی ہجرت کر لی۔ اب کچھ لوگ ہیں جو 14 سال پہلے ایمان لائے ہیں، بالکل شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز کیا دعوت کا، وہ ان کا ایمان 14 سال کا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اب ایمان لا رہے ہیں اور ساتھ میں ہجرت بھی کر رہے ہیں، کسی کا ایمان ہے 1 سال کا، کسی کا ایمان ہے 2 سال کا، وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، لیکن انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم، یہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، یعنی یہ بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں یہ جو ارحام ہیں، رشتہ دار، پرانے مہاجرین کے رشتہ دار اب آ جائیں نئے، مطلب وہ بعد میں ایمان لائے ہیں،
اب وہ آ گئے مدینہ میں، تو ان کے آپس کی جو رشتہ داریاں ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ چونکہ پرانے رشتہ دار تھے اور اب یہ ایمان لے کے تمہارے سے میں مل گئے ہیں، تو اب اللہ کی کتاب میں یہ وراثت کے حقدار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ مثال اگر اس میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو مثال آپ کو میں حضرت ابوبکر صدیق کی دیتی ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو بیٹے جو تھے، ایک تھے عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک تھے عبداللہ بن ابی بکر۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جو تھے وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، عبداللہ بن ابی بکر جو ہیں وہ پہلے ایمان لائے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر میں وہ آپ کے ساتھ تھے نا، عبداللہ بن ابو بکر ساتھ تھے نا، وہ ہجرت کر کے آ گئے۔ اب ان کے والد ابو بکر صدیق کی وراثت میں عبد الرحمن جو مکہ میں رہ گئے ہیں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، عبداللہ کو ملے گا جو یہاں پر ساتھ آیا ہے۔ بعد میں عبد الرحمن بھی مسلمان ہو گئے اور وہ بھی پھر ہجرت کر کے آ گئے۔ جنگ بدر تک وہ کافر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، ابو بکر عبد الرحمن نے بعد میں ذکر کیا اپنے ابا جان سے، ابو بکر سے، کہ ابا جان جنگ بدر میں آپ کتنی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا اس دن، تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کہ تو کافروں کے ساتھ آیا تھا۔ تو یہی عبد الرحمن جب دوبارہ بعد میں مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب یہ ابو بکر کی وراثت میں حصے دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بعد میں بھی آئے ہیں وہ تم میں سے ہیں، اور پرانی رشتہ داریاں جو ہیں وہ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ انفال جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اگلی سورہ ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ جو ہے یہ بھی سورہ توبہ مدنی صورت ہے، جیسے سورہ انفال مدنی صورت ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آخری دور کی صورت ہے۔ سورہ انفال کا آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی دور کی، جنگ بدر ابتدا میں ہوئی ہے نا، تو وہ اس دور کی صورت ہے۔ سورہ توبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور کی صورت ہے۔ تو اس میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، نہ لکھی گئی ہے، اور اس کی تلاوت کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ جو پیچھے سے سورہ انفال سے چلا آ رہا ہے وہ اس کی تلاوت میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ابھی قرآن کھول کے بیٹھا ہے اور اس نے ابھی آغاز ہی کرنا ہے تو وہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے پڑھے گا کہ قرآن کے تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ ہو چکا ہے، یہ سورہ جب نازل ہوئی ہے تو مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، 8 ہجری میں فتح ہوا تھا نا مکہ۔ تو بہت سے قبائل جو تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ قریش کے جو مکہ کے لوگ ہیں، یعنی آپ کے اپنے شہر کے لوگ ہیں نا، آپ کا اپنا وہاں سارا قبیلہ ہے قریش جو ہے، دیکھیں گے کہ انجام کیا ہوتا ہے، قریش کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش کی جنگ کا انجام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح پر ہوا، تو وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے تھے کہ فتح جس کی ہوگی ہم اس میں ملیں گے، تو وہ پھر اب جو ہیں وہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اور زور لگاتے ہیں کہ ہم ایک کوشش اور کر لیں ان کی کمر توڑنے کی، مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ وہ لوگ بھی سامنے آ گئے، جو اسلام میں داخل ہوئے وہ بھی سامنے آ گئے۔ تو اس صورت میں پورا جزیرہ عرب جو ہے وہ چونکہ زیر نگین ہونے والا تھا، ابھی مکہ فتح ہوا تو ساتھ ساتھ اور فتوحات کے دروازے کھل رہے تھے، تو پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل رہا تھا، تو لوگ جوک در جوک وفد کی صورت میں آ کے اسلام قبول کرتے تھے۔ تو ایک طرح سے اسلامی طاقت کو عروج بھی ملا، اور دوسرے جو دشمن اب مزید کھلنا چاہتے تھے وہ عرب کے باہر کی جو روم وغیرہ کی جو سلطنتیں تھیں، جو سرحد کے ساتھ ساتھ تھے، عرب کے بارڈر کے ساتھ ساتھ لوگ تھے، انہوں نے کہا یہاں پر تو جو ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے یہ کہیں ہمارے لیے خطرہ نہ بنے۔ ان لوگوں نے پھر جو ہے جنگ کی تیاریاں کی۔ اس سلسلے میں ایک غزوہ پیش آیا تھا، غزوہ تبوک، جو کہ عیسائیوں کے ساتھ پیش آیا، اور وہ سرحد پار تھے، اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا۔ اور اس صورت میں کچھ
مسلمانوں کی جو مہم تھی غزوہ تبوک کی، اس میں کچھ لوگوں نے حصہ نہیں لیا تھا، ان سے برات کا اظہار کیا گیا۔ کچھ مسلمانوں نے، سچے مسلمان تھے، ان سے سستی ہو گئی، ان کی توبہ کا ذکر ہے، تو اس لیے سورہ کا نام، دو نام ہیں، سورہ برات اور سورہ توبہ، دونوں نام اس کی بولے جاتے ہیں۔ برات جو ہے وہ پہلے لفظ میں آ رہا ہے، شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 1، برات من اللہ ورسولہ، یہ برات جو ہے بری ذمہ، دستبردار ہو جانا، اس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ برات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے لیے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، وہ مشرکین جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اب سب دستبرداری کا اعلان ہے، معاہدے ختم۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، یہ مشرکین جو ہیں ان کو اجازت دی جا رہی کہ 4 مہینے تم اس عرب کی سرزمین میں گھوم لو، آزادی سے رہ لو، اس کے بعد کیا ہوگا، وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں میں، یوم الحج الاکبری، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ مشرکوں سے بری ہے، بری الذمہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فإن تبتم فهو خیر لکم، پس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اور تم اگر منہ موڑ لو تو پس جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور بشارت، خوشخبری کافروں کو ہے دردناک عذاب کی۔ اب ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر آپ کو جاننا ضروری ہے، تو دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں کہ اسلام جو ہے چونکہ پھیل رہا ہے، اب یہ آپ امیجن کریں کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت جو ہے وہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ جب مکہ کو فتح کر لیا تو ظاہر ہے مسلمان وہاں فاتح ہیں، تو اللہ کا دین وہاں پر جب نافذ ہوگا تو کافروں کو رہنے کی وہاں گنجائش نہیں ہے، تو اللہ پاک نے کہا کہ تم لوگ جو ہو، تمہاری طرف سے اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے، تو تم لوگوں کو اب صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس 4 مہینے میں یا تو اسلام لے آؤ، اگر اسلام نہیں لاتے تو اس علاقے سے نکل جاؤ۔ 4 مہینے دیے گئے کہ تم لوگوں کو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک دن بھی نہ دیتے مہلت کا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنی وحشیانہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیے تھے اور اتنے برے طریقے سے مسلمانوں کو ستایا تھا۔ تو اب تو ایک فاتح جو ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے تو آئے تو سب کو تحقیق کر دے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا تھا ان کو، اور کوئی کسی کا خون نہیں بہایا تھا، بدلہ نہیں لیا تھا۔ اب انہیں مہلت 4 مہینوں کی دے دی گئی ہے، تو 4 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر جو مشرکین ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ ہے جنہوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا، ان سے کہا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، چاہو تو اپنا کوئی انتظام کر لو، یعنی معاہدہ کر لو، ورنہ یہاں سے یہ زمین کو خالی کر دو۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، پہلے سے ہوا تھا، لیکن اس کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی کہ یہ کب تک ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ ان کے لیے بھی یہی حکم آیا کہ 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، ان 4 مہینوں میں وہی کام کرنا ہے، جو یا تو اسلام قبول کر لو ورنہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تیسرا وہ مشرکین تھے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تو کیا ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے بدعہدی کی اور معاہدہ توڑ دیا، جیسے کہ قریش والوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا تھا، تو اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا تو مکہ کو فتح کیا۔ ان کو کوئی مزید مہلت تو نہیں دی گئی، لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اگر یہ تم سے جنگ کریں تو حرمت والے مہینوں میں ان سے جنگ نہیں کرنی۔ اور چونکہ یہ اعلان کیا تھا حج کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ کس ہجری کی بات ہے؟ 9 ہجری کی بات ہے۔ تو حج کا مہینہ حرمت والا ہوتا ہے، تو آپ نے کہا کہ آگے محرم آ رہا ہے وہ بھی حرمت والا ہوتا ہے، تو ان سے کہا کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہاں تک تم رہو، اس کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لاتے
تو ان کو جزیرہ عرب سے یہ باہر بھی نہیں جاتے تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جنہوں نے خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں سے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا، بد عہدی بھی نہیں کی تھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جتنی تم نے مدت رکھی ہوئی ہے نا معاہدے کی، وہ تم پوری کر لو، اس مدت کے دوران انہیں کچھ نہ کہنا، لیکن اگر یہ آپ ان کی بدعہدی نہیں ہوتی تو آپ ان کی مدت پوری کریں، اگر یہ بدعہدی کریں گے تو ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو ان سے کہا جائے گا یا تو اسلام قبول کر لیں ورنہ اس علاقے سے نکل جائیں۔ تو اس طرح یہ چار قسم کے مشرکین تھے، چاروں قسم کے لیے اللہ پاک نے ان کے احکام دیے۔ بہرحال آخر کار یہ تھا کہ آخر کار ان کو یہاں سے نکلنا ہی تھا، اسی لیے آج بھی جو حرم ہے، حرم میں کسی بھی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ میرا حرم جو ہے یہ ہر قسم کے مشرکین سے پاک کر دیا جائے۔ اب یہ جو حج اکبر کی بات ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کے بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ روانہ کیا اور کہا کہ یہ آیتیں وہاں پڑھ کر سب کو سنا دینا۔ حج کے میدان میں یہ آیتیں پڑھ کر سنا دی گئیں، کافروں کو بتا دیا گیا کہ 4 مہینے کے اندر اندر حرم کو، مکہ کو خالی کر دیں۔ تو حج اکبر کہا گیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ حج اکبر جو ہوتا ہے وہ جمعے والے دن ہوتا ہے، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حج اکبر یہی حج ہوتا ہے جو کہ اس کو بڑا حج اس لیے کہتے ہیں کہ عمرہ جو ہوتا ہے وہ حج اصغر ہوتا ہے۔ عمرے میں تھوڑا وقت ہوتا ہے، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور 2 کام کرنے ہیں، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، تو عمرہ ہو جاتا ہے، تو یہ حج اصغر ہے۔ حج اکبر ہر حج جو ہوتا ہے وہ اکبر ہوتا ہے۔ جمعے کا دن اگر آ جائے تو بے شک اس میں 2 فضیلتیں تو جمع ہو جاتی ہیں کہ 2 خطبے ہو جاتے ہیں، 2 فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ جمعے والا جو ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک کہ آج ہم پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں یہاں پر، انشاءاللہ باقی آگے کل دیکھیں گے۔ اگر آج کی یہ 4 پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کو یاد رہ گئے تو آگے آپ کو آسانی سے سمجھ آتی رہے گی۔ آپ لوگوں کو اگر نہیں بھی یاد رہتے تو آپ ایک بار کم از کم اپنے گھر کے قرآن کھول کر انہیں پڑھ لیں تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی۔ تو کل جو ہم آگے پڑھیں گے تو مجھے بار بار پھر سمجھانا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کا مکمل صحیح طریقے سے فہم عطا فرمائے۔ ہمارے سے اللہ پاک دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے جوڑ لے اور ہمیں ہمارے وقت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بسر کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، لا علمی کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا زبان کی پھسلن کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے، اور اس کلاس کو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسرہ اہل انت ان تعبد اہل انت ان تحمد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا اللهم دمرهم وزلزلهم اللهم عليك باليهود اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم أطعمهم وألبسهم اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
آمین ثم آمین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک